اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑھائی اسے ایک اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو پیدا فرمایا، جس نے ہمیں توحید کی دعوت دی، توحید کی طرف جس نے ہمیں ہدایت کی، اور اسی کا یہ فضل و کرم ہے کہ ہم آج مسلمان ہیں اور ہم کلمہ گو ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بولنے والے ہیں، اور بے شمار درود و سلام اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گنتی میں لانا چاہو، تو اس کو جو ہے گنتی میں نہیں لا سکتے۔ اللہ کی نعمتیں ہم پر انگنت ہیں، اور انہی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم لوگ شکر ادا کرو گے اللہ کا، اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے تو کیا ہوگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہارے لیے ان نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا، اور ان نعمتوں میں جو ہے اور برکت دوں گا، اور جو اس میں اور زیادتی کے ساتھ تمہیں جو ہے نوازوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ شکر کریں گے تو نعمتیں اور بڑھ جائیں گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے پھر کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا یعنی کہ ناشکری کی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو کیا ہے میرا عذاب کیا ہے؟ بہت زیادہ شدید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ضروری ہے، اور ناشکری سے جو ہے ہمیں بچنا ہے۔ تو انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہمارے اہل و عیال، ہمارے گھر والے، ہماری بیویاں، ہمارے بچے اور دیگر ہمارے رشتہ دار۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بلکہ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، یہ دنیا کیا ہے؟ متاع ہے۔ متاع کا مطلب ہے موقت، کے کسی وقت تک، کچھ حد تک رہنے والی، کسی وقت تک رہنے والی چیز جس سے ہم جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دنیا، یہ دنیا متاع ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور اس دنیا کی سب سے بہترین متاع، سب سے بہترین سامان، سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کی نعمت اس دنیا کی یہ ہے المرأة الصالحہ، کہ نیک بیوی، یعنی اچھی بیوی ہونا یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی ایک عظیم نعمت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے استغفار کے بارے میں کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ نے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ جو ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس معافی مانگنے کے بدلے میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، وہ آگے فرمایا
یرسل السماء علیکم مدرارا، تو کیا آسمان سے ہمارے لیے بارش ہو برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے لیے تمہارا مال زیادہ کر دے گا، اور تمہیں جو ہے بچے زیادہ اللہ تعالیٰ دے گا، یعنی بیٹے اور جو نر اولاد ہے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا۔ تو یہاں پر اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اولاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو گھر والے ہمارے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا جو ہے ہمارے لیے ہم پر واجب ہے۔ اور کس طریقے سے شکر ادا کرنا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک کیا ہے؟ چرواہا ہے۔ چرواہا سے مراد جیسا کہ بکریوں کو چرانے والا ان بکریوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے ہمارے ماتحت جو ہیں، ہم جن کے ذمہ دار ہیں، ہم کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ گھر میں بیوی ہو، بچے ہو، یا ماں باپ ہو، یا مدارس میں معلمین کے جو طلاب ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہو، یا حکمران کی جو ہے جو رعیت ہو، جو ملک میں رہنے والے سارے لوگ ہیں، یہ جو کچھ بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو کیا ہے اس کے بارے میں ہم سے جو ہے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے ہر کوئی ایک چرواہا ہے، اور اپنے جو ذمہ داری ہے ہماری، اور جس چیز کے ہم ذمہ دار ہیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک جو ہے مسئول ہے، اس سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں، یعنی جس چیز کا وہ ذمہ دار ہے اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ کیا سوال کیا جائے گا؟ صرف یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ ہم نے جو ہے ان کی تربیت صحیح کی یا نہیں کی، یہ تو واجب ہے، اور اس کا حکم تو ہمیں جو ہے بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث سے ہمیں ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سے یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ کیا ہم نے ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں، کیا ہم نے ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں، کیا ہم ان پر ظلم تو نہیں کرتے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں فرمایا قیامت کے بارے میں، قیامت کی ہولناکی کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے، اور قیامت کے احوال کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جو زندہ جس بچی کو دفن کر دیا گیا تھا اس سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے جو ہے اس کو قتل کیا گیا۔ یعنی جو ظلم عرب کرتے تھے، ان کے گھر میں اگر بچی پیدا ہو جائے، بیٹی ہو جائے، تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یا تو معیوب سمجھ کر کے، یا تو جو ہے اپنے مال میں حصہ نہ ہو، اسی لیے جو ہے اس بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس بیٹی سے، اس بچی سے بھی جو ہے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، جب سب کو اٹھایا جائے گا تو اس بیٹی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے جو اس کو دفن کیا گیا۔ یعنی کہ ان دفن کرنے والے ماں باپ، ان ظلم کرنے والے ماں باپ، ان ظالم ماں باپ سے جو ہے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے اپنے بچوں کو جو کہ بالکل معصوم تھے، جن سے جو ہے جن پر جو ہے کوئی مسئولیت نہیں تھی، جن کا جو ہے کوئی گناہ نہیں تھا، ان کو جو ہے کیسے دفن کیا گیا۔ تو اسی طریقے سے حقوق حق طلبی جب ہوتی ہے تو اس کا جو ہے پھر قیامت کے دن سوال ضرور کیا جائے گا۔ کسی بھی طریقے کی حق طلبی ہو، چاہے وہ بیویوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہو، چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو، اس حق طلبی کا جو ہے قیامت کے دن بالکل سوال ہوگا۔ اور اکثر تو ہم نصیحتیں سنتے رہتے ہیں ماں باپ کے بارے میں، شوہروں کے بارے میں کہ شوہر کا کیا مقام ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا، اس کے بارے میں ہم نصیحتیں بہت سنتے ہیں، لیکن نادر ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے حقوق کے بارے میں نصیحتیں سنیں، بیویوں کے حقوق کے بارے میں نصیحتیں سنیں۔ جو کمزور ہے اپنے گھر میں، ان کے حقوق کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا نادر ہے، تھوڑا سا کم ہے کہ ہم جو ہے نصیحتیں سنتے ہیں۔ اور ہر معاشرے میں منکرات ہوتی ہیں، ہر معاشرے میں بری عادات ہوتی ہیں، عادات و تقالید، رسم و رواج ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب انبیاء اور رسول جب بھیجا ہے ہر قوم میں جو ہے توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ ان منکرات کا بھی جو ہے خاتمہ کیا ہے، اور ان منکرات سے بچنے کی دعوت بھی دی ہے۔ تو اسی طریقے سے اسی سنت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں اور قریش میں جو منکرات تھے، جیسا کہ بچیوں کو دفن کرنے کا
معاملہ تھا، یا بیویوں کے حقوق نہیں تھے، یا بیٹیوں کے حقوق نہیں تھے، عورتوں کے حقوق نہیں تھے، اور اسی طریقے سے بہت سارے منکرات، فحش جو ہے پھیلا ہوا تھا، زناکاری عام تھی، شراب جو ہے عام تھی، اس طرح کے بہت سارے منکرات عام تھے، ان سب کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ختم کروایا۔ تو اسی طریقے سے ہم کسی بھی معاشرے میں جائیں، ہم خود کا محاسبہ کریں کہ کیا ہمارا یہ معاشرہ، کیا ہماری یہ عادات جو ہے یہ شریعت کے مطابق ہے، یہ شریعت کے مخالف ہیں۔ یہ ہمیں جو ہے اس کا محاسبہ کرنا اور اس کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے بہترین ہے، یعنی اہل و عیال کا سب سے زیادہ ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کریں۔ بیوی اور اہل میں جو ہے بیوی اور بچے داخل ہوتے ہیں، اپنی فیملی داخل ہوتی ہے، عائلہ داخل ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے سب سے زیادہ بہترین ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے سب سے زیادہ بہترین سلوک کرتے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اور اس کا مفہوم المخالفہ اگر آپ لیں گے، اس کا الٹ جو مفہوم نکلتا ہے وہ اگر آپ لیں گے تو اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ ہم میں سے سب سے بدترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ہے، وہ بدترین ہے۔ اور اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر کے باہر ہمارا سلوک جو ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے، پڑوسیوں کے ساتھ ہو یا دوست احباب یا رشتہ داروں کے ساتھ ہو، ہمارا سلوک جو ہے ان کے ساتھ بہتر ہوتا ہے، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوتا ہے۔ اور وہی جب ہم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور جیسے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں ہمارا سلوک اور ہمارا رویہ جو ہے بالکل بدل جاتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے ہم وہی بالکل اس کے الٹ ہو جاتے ہیں، اور بد زبانی، بد کلامی اور جو ہے بدتمیزی پر ہم اتر آتے ہیں۔ باہر جب ہم تمیز کی ایک مثال بنے تھے اور لوگوں کے سامنے جو ہے حسن سلوک ہم کرتے تھے، وہی جو ہے گھر میں آنے کے بعد صرف بدسلوکی اور بدزبانی زبان سے جو ہے کوئی نرم بات ہمارے نہیں نکلتی، بہت یعنی یہ دیکھا جاتا ہے اور یہ اکثر جو ہے گھروں میں دیکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا سب سے بہترین جو ہمارا رویہ ہے وہ کن کے ساتھ ہو، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو جو ہے واجب کر دیا، ہر چیز پر احسان کو فرض کر دیا۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اور اگر تم قتل کرو تو کیا ہے، جس کو قتل کیا جا رہا ہو اس کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرو، اس پر احسان کرو، یعنی کہ جنگ کے میدان میں ہو یا قصاص کے وقت ہو، جب کسی کو قتل کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا حکم دیا کہ احسان کرنے کا حکم دیا۔ یہ دین جو ہے یہ سختی کا دین نہیں ہے، یہ ان الدین یسر، کہ دین کیا ہے، یہ آسانی کا دین ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اگر زندگی کو دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کس طریقے سے رہا کرتے تھے، ہر دین کے ہر موڑ پر، ہر ناحیے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کو مقدم رکھتے تھے، سختی جو ہے بالکل نادر ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ اور جو ہے بہت اہم موضوعات پر، جہاں پر توحید کی بات ہو، جہاں پر نماز کی بات ہو، اس طریقے کے جو اہم موضوعات ہیں صرف وہیں پر جو ہے سختی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہ اپنی زوجات مطہرات جو امہات المؤمنین ہیں ان میں سے کسی کو مارا، نہ ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی، نہ اپنے بچوں میں سے کسی کو مارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کو کہیں احادیث میں نہیں ملے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی رہے تھے، بچے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحت یعنی ان کے ماتحت رہتے ہوئے تربیت حاصل کی، جیسے کہ انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے 10 سال خدمت کی، تو ان کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں گے کہ ان کو جو ہے کبھی نہ مارا، نہ پیٹا، نہ ڈانٹا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسوہ اور نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ میں، اللہ کے رسول میں جو ہے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، یعنی ان سے بہتر اور کوئی نمونہ نہیں ہے۔ اور یہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر بھی کوئی نمونہ ہے ہمارے لیے، تو یاد رکھیں وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ہر اچھائی ہم تک جو ہے پہنچا کر کے چلے گئے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، یہ ان کے لیے ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ یعنی جو مومنین ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر ناحیے میں، ہر موڑ پر، ہر مسئلے میں جو ہے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمارے گھروں میں جب ہم دیکھیں کہ کوئی مسئلہ ہو، چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ بیویوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہو، چاہے وہ گھر کے باہر کے مسائل ہوں، ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس مسئلے کو حل کیے، کیسے جو ہے اس کا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے کے لیے رد عمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم ٹیچر بھی تھے، جو اللہ اور سب سے بڑے ٹیچر تھے، سب سے بڑے معلم تھے، سب سے بڑے مدرس تھے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم بھی تھے۔ تو زندگی کے ہر ناحیے میں جو ہے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کرنے کی جو ہے کا امکان ہے، اور ہم اس سنت کو اختیار کر سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ جب ہم ذمہ دار ہیں اپنے گھروں کے، جب ہم ذمہ دار ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ تھا، اور اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ تھا، اپنے بڑوں کے ساتھ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جیسے تھے، ان کے ساتھ کافر ہونے کے باوجود بھی کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ تھا۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو اس سے جو ہے ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ اور جب کبھی بھی اختلافات گھر میں پیدا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالیں اور دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختلافات کے اوقات پر جو کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ ایک دفعہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہے تھے اور جو ہے ان کو چوم رہے تھے، کھیلتے ہوئے جیسے ہم لاڑ پیار میں بچوں کو چومتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو چوم رہے تھے۔ تو وہاں پر جو صحابی موجود تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بیٹے ہیں یا 10 بچے ہیں میرے پاس، اور میں نے ان کو آج تک جو ہے نہیں چوما۔ اس چیز کو سننے کے بعد، اس بات کو سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر جو ہے رحم نہیں کیا جاتا، یعنی کہ جس کے دل میں رحمت نہیں ہے، جس کے دل میں شفقت، نرمی اور محبت نہیں ہے، اس پر جو ہے پھر رحم نہیں کیا جاتا قیامت کے دن، یعنی کہ اس پر پھر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور جو ہے نرمی کے ساتھ پیش آنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہم میں سے جو چھوٹے ہیں، جو کمزور ہیں، جو بچے ہیں، ان پر رحم نہیں کرتا، ویوقر کبیرنا، اور بڑوں کا جو ہے وقار نہیں رکھتا، ان کی جو ہے عزت نہیں کرتا، وہ کیا ہے ہم میں سے نہیں، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اور ایسا کرنا یعنی کہ ان پر رحم نہیں کرنا اور بڑوں کے ساتھ اچھے سلوک سے احترام، ادب و احترام کے ساتھ پیش نہیں آنا، یہ کیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے بھی نہیں ہے اور یہ حرام ہے بالکل۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے جو ہے مکارم الاخلاق یعنی اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اور نمونہ ہے ہمارے لیے، تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق تھے وہی اخلاق جو ہے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے مواقع پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیسے برتاؤ تھا۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ جب چھوٹی تھی
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران جو ہے ان کو لے کر کے کھڑے ہوتے تھے اور نماز ختم ہونے تک نیچے رکھتے بھی نہیں تھے، یہاں تک کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت تھی کہ نماز کے وقت بھی جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے ان پر رحم کرتے تھے، ان کے دل میں کبھی ایسے ان کو جو ہے یہ محسوس نہ ہو کہ جو ہے ان کو چھوڑ دیا گیا یا پھر ان کی طرف جو ہے سختی برتی گئی۔ اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے مروی ہے کہ ان کی ماں نے جو ہے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ 10 سال کے تھے تو وہ لے کر کے آئی اور چھوڑ دیا کہ جو ہے میرا بچہ جو ہے آپ کی خدمت کرے گا، اور خدمت کے لیے ان کی ماں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انس رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان کی حدیث میں ہے کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی کتنے سال؟ 10 سال، یعنی کہ 10 سال کی عمر سے لے کر کے 20 سال تک انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اور ہم اس حدیث کو سنتے ہوئے اپنا بھی جائزہ لیں کہ ہمارے جو خادم ہیں، ہمارے گھروں میں خدمت کرنے والے بھی ہیں اور ہمارے بچے بھی ہیں جو ہماری خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے رہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خدمت کرنے والوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے۔ یہ دیکھ لیں کہ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سارے 10 سالوں میں فما قال لی اف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اف تک نہیں کہا، اور وما قال لي لشيء لم افعله الا كنت فعلته، کہ میں کوئی چیز نہ کروں اس کی وجہ سے جو ہے مجھے یہ کبھی نہیں کہا کہ اچھا ہوتا اگر تم یہ کر لیتے، یعنی یہ تو دور کی بات ہے کہ یہ کیوں نہیں کیا، ایسے نہیں پوچھا کہ اچھا ہوتا یہ تم کر لیتے، یہ تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو نہیں کہا۔ اور اسی طریقے سے ولا لشيء فعلته بما فعلت، اور اگر میں کچھ کر جاؤں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ تک سوال نہیں کیا کہ یہ کیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جو یہ رویہ تھا۔ اور آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے بچے کو اگر ہم پانی لانے کے لیے بھیجیں اور وہ بھول جائے کھیل کود میں، تو پھر آپ خود اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں آپ کا عمل کہاں پر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چھوٹوں کے ساتھ کہاں پر ہے۔ اسی طریقے سے انس رضی اللہ عنہ آگے پھر کہتے ہیں وَكَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ إِذَا عَاتَبَنِي عَلَى شَيْءٍ، اور اگر ان کے گھر والے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کبھی کسی چیز پر مجھے ٹوک دیتے، مجھے ان سے کچھ کہہ دیتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے دعوه فلو قضي شيء لك، کہ اس کو چھوڑ دو، یعنی انس رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دو، ڈانٹو نہیں، ٹوکو نہیں اس بات پر، کیونکہ جو چیز ہونی تھی، جو چیز مقدر تھی وہ کیا ہے، وہ ہو چکی ہے، اس پر جو ہے اس بچے کو نہ ڈانٹو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا چھوٹوں کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنے ہاتھ ان کے لیے پھیلا دیتے، اور وہ جب آتی تو ان کو جو ہے گلے سے لگاتے اور ان کو چومتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت اور رحمت کے ساتھ ہم پیش آئیں۔ اور جب تأدیب کی بات آتی ہے، جب تربیت کی بات آتی ہے، جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا حکم دیا تو اس میں مارنے کا بھی جو ہے مارنے کی بھی اجازت دی اور مارنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہارے بچے جو ہے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ نماز کا حکم دینا یہ سب سے پہلے ہے، اور اس سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ ہم خود پہلے نمازی ہوں، ہم خود پہلے نمازی ہوں، کیونکہ بچہ سیکھتا سب سے پہلے کیا ہے، دیکھ کر کے سیکھتا ہے۔ جب ہم خود نماز کے لیے نہیں جاتے، جب ہم خود مسجدوں کو نہیں جاتے تو پھر بچے کو بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والوں تم لوگ ایسی چیز کیوں کہتے ہو، یہ بات تم کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ تو پہلے خود پر جو ہے خود ہم جو ہے عمل پیرا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے پھر اپنے بچوں کو اس کا حکم دیں کہ جب وہ لوگ 7 سال کے ہو جائیں تو تب جو ہے ان کو حکم دینا ہے نماز کا۔ اور اس کے بعد جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، یعنی یہ 3 سال ان کو حکم دیتے گئے، ان کی جو تربیت کرتے گئے، اور اس کے باوجود بھی وہ جو ہے ان کے پاس تقصیر ہے، وہ لوگ جو ہے نماز کے لیے نہیں آتے، یا نماز کے لیے ان کے پاس تقصیر اگر ہے تو تب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور پھر نماز نہیں پڑھیں تو پھر کیا ہے ان کو مارو۔ اور اس حدیث کو دلیل بنا کر کے ہمارے گھروں میں آج کا جو معاشرہ ہے یہ بالکل سنت کے خلاف جو ہے معاشرہ ہمارا بنا ہوا ہے۔ اپنے گھروں میں ادب سکھانا اور تربیت کرنے کے بہانے میں اس کو آڑ بنا کر کے ہمارے غصے ہم جو ہے ہمارے بچوں پر نکالتے ہیں، اپنی بیویوں پر نکالتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ تو یاد رہے قیامت کے دن جس طریقے سے اس بچی سے سوال کیا جائے گا جس پر جو ظلم کیا گیا تھا اور جس کو جو ہے زندہ دفن کر دیا گیا تھا، اسی طریقے سے اس ظلم کے بارے میں بھی ہم سے برابر سوال ہوگا۔ اور اس دن ہمارے بچے ہماری طرف نہیں کھڑے ہوں گے، ہماری بیویاں ہماری طرف نہیں کھڑی ہوں گی، یا ان کے علاوہ دیگر جو کوئی بھی ہے جن پر ہم نے ظلم کیا، جن کا حق ہم نے مارا، وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ خلاف کھڑے ہوں گے اور ہمارے نیک اعمال میں سے جو ہے مطالبہ کریں گے۔ یہ ہم کو جو ہے یاد رکھنا بالکل ضروری ہے۔ اور جہاں اسلام نے اجازت دی مارنے کی اور اس کو آخری آپشن میں اسلام نے جو ہے رکھا ہے مارنے کو، بیوی چاہے وہ بیوی کی بات ہو چاہے وہ بچوں کی بات ہو، اس کو جو ہے بالکل آخر میں رکھا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، یہ چیز کرنا ہمارے لیے جائز ہے، مار کر کے ادب بچوں کو سکھانا یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تربیت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ادب سکھلایا ہے۔ اگر ہم اس طریقے کو اپنائیں گے، اس طریقے سے اگر ہم ادب سکھلائیں گے تو ہمیں جو ہے یہاں تک آنے کی ہمیں جو ہے ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو ہمیں پھر اجازت ہے، لیکن اس کے کچھ احکام ہیں، اس کے کچھ ضوابط ہیں، اس کے کچھ رولز ہیں، اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اس سے ہٹ کر کے یعنی اگر اس سے ہم آگے نکلیں گے تو پھر جو ہے وہ ظلم میں آ جائے گا، جیسے کہ جو ہے علماء کرام ان احادیث کی شرح میں، اور جب مارنے کا جب ذکر ہوتا ہے اسلام میں تو اس کی شرح میں علماء کرام نے کچھ ضوابط رکھے۔ ان میں سے یہ پہلا ضابط یہ ہے کہ اس کو جو ہے عادت نہ بنائی جائے، یعنی یہ جو مارنے کی جو اجازت ہے اگر اس کو عادت بنا دیا جائے گا تو پھر جو ہے تربیت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کو عادت بنائیں گے تو یہ تو پھر بالکل جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک ہوگا۔ یہ اس کو عادت نہیں بنایا جائے، اور سب سے پہلے کرنے والا کام نہیں، سب سے پہلے نصیحت کرنا ہے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا ہے کہ ہم جو ہے ان کی تربیت جو کریں اور ان کو جو ادب سکھلائیں۔ اور اسی طریقے سے ہماری مار اور ہمارا سزا دینے کا جو طریقہ ہے وہ ان کو نقصان نہ پہنچائے، یعنی جسمانی یا جو ہے جسمانی نقصان ان کو نہ ہو۔ اور یہ سارے جب آپ ضوابط جب آپ سن رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں اور ہمارے مدارس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کتنے ضوابط پر جو عمل ہوتا ہے اور کتنا جو ہے ہم ان کو فالو کرتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ پہلی بات ہم نے کہا کہ اس کو عادت نہ بنایا جائے، اور ہمارے گھروں میں اور ہمارے مدارس میں آپ اگر آپ دیکھیں گے چاہے وہ دینی مدارس ہی کیوں نہ ہو، اس کو جو ہے عادت بنا لیا جاتا ہے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں گے کہ اس سے جو ہے نقصان نہ ہو، اور ہم اسی طریقے سے ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں جو یہ عام ہے کہ ہم ایسے مارتے ہیں بچوں کو یا بیویوں کو جس سے جو ہے ان کو جسمانی نقصان ہوتا ہے، جس سے جو ہے ان کی جلد پھٹ جاتی ہے، جس سے جو ان کے جسم پہ نشان آ جاتے ہیں۔ یہ بالکل یاد رکھیے بالکل حرام ہے، اس پہ اجماع ہے، اجماع امت ہے، اس میں جو کہ کوئی اختلاف نہیں ہے علماء کا جو ہے ایسے مارا جائے کہ جلد پھٹ جائے اور پتہ نہیں کیا کچھ لوگ جو ہے کرتے ہیں۔ اس طریقے سے مارنا، اس طریقے سے جو ہے جاہلوں کی طرح پیش آنا اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ بالکل حرام ہے، اور جو ہے اس کی نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ کوئی عالم، نہ کوئی جو ہے فقیہ، نہ کوئی محدث جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جو سزا ہم دے رہے ہیں، جو ہم مار رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ادب سکھلانے کے لیے، یہ نہیں کہ ہمارا غصہ نکالنے کے لیے ان کو ماریں۔ مقصد یہ ہو کہ ہم بچے کو یا بیوی کو جو ہے ادب سکھلائیں، یہ مقصد ہو۔ اسی طریقے سے جو محبوب ہے، یعنی بچے کے جو محبوب ہے، یعنی اس کے دوست احباب ہو یا رشتہ دار ہو جس کی جو ہے وہ عزت کرتا ہو یا جن کا جو احترام کرتا ہو، ان کے سامنے جو بچوں کو نہ مارا جائے، ان کے سامنے ان کو حقیر نہ، یعنی کہ ان کو جو ہے حقارت کا احساس نہ ہو، ان کے سامنے مار کر کے ان کو ڈانٹ کر کے یہ ایسا نہ کیا جائے، بلکہ اکیلے میں یہ سزا جو ہے یہ اکیلے میں دی جائے گی اور جو یہ تأدیب اکیلے میں کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جب بچہ اللہ کا نام لے لے اور اللہ کے لیے ہمیں
روک دے یا معافی مانگ لے تو اسی وقت جو ہے ہمیں جو ہے رک جانا چاہیے، اور بلکہ ضروری ہے کہ اللہ کا نام جب بچہ لے لے تو اس وقت جو ہے ہم پر جو ہے رکنا ضروری ہے، جیسا کہ دیگر احادیث سے جو ہے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے 10 بار مارنے سے زیادہ جو ہے 10 سے زیادہ بار مارنا جو ہے بالکل جائز نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يجلد فوق 10 اصوات الا في حد من حدود الله، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ 10 سے زیادہ بار جو ہے نہیں جلد کیا جائے گا، نہیں مارا جائے گا سوائے حد من حدود اللہ، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں، جیسے کہ شراب پینے پر 80 کوڑے جیسے کہ مقرر کیے ہیں، اور اسی طریقے زنا کرنے پر جو ہے 100 کوڑے جس طریقے سے مقرر کیے ہیں، اور دیگر جو حدود ہیں ان پر جو ہے 10 سے زیادہ زائد مارنا جو ہے جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی ادب سکھلانا ہو یا تربیت کرنا ہو اس وقت جو ہے 10 سے زیادہ مارنا بالکل حرام ہے۔ اور اگر ہم ان سارے ضوابط کو دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے ان سے بالکل خالی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ان ضوابط کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا، اور جو ہے بچوں پر یا بیویوں پر سراسر جو ہے بالکل ان پر ظلم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں تو ان کی بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا سلوک تھا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے مواقع تھے جو ہماری زندگی میں اگر اس طریقے کے مواقع اگر آ جائیں تو ہمارا رویہ بالکل اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی باری تھی، اور جو ہے حضرت عائشہ کے پاس تھے اس وقت، اور اس وقت مہمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اور کھانا وغیرہ کا جو انتظام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے تھا۔ اور اسی وقت جو ہے دوسری امہات المؤمنین میں سے کسی اور نے جو ہے کھانا بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جب حضرت عائشہ نے یہ دیکھا تو اس برتن کو ہاتھ مار کر کے جو ہے گرا دیا۔ وہ جو خادم لے کر کے آیا تھا کھانے کو، لوگوں کے سامنے اس برتن کو ہاتھ مار کر کے حضرت عائشہ نے اس کو گرا دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اگر آپ دیکھیں اس قصے میں اگر آپ دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم جو ہے اپنا مقارنہ کر لیں، دیکھ لیں ترازو پر تول کر کے ہم کہاں پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کہاں پر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کے کہتے ہیں قد غارت امکم قد غارت امکم، تمہاری ماں کو، یعنی حضرت عائشہ کو جو امہات المؤمنین میں سے ایک ہے، تمہاری ماں کو جو ہے غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ یہ نہیں کہ جو ہے ان کو برا بھلا کہا، یہ نہیں کہ ان کو اپنے مہمانوں کے سامنے ذلیل کیا، یا یہ بھی نہیں اکیلے میں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ ڈانٹا نہ جو ہے ان سے کچھ سوال کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا۔ اور اس طریقے کے جو ہے بہت سارے جو ہے واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اپنی بیویوں کے ساتھ ہونے والے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ ہونے والے، جن کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر جو ہے ذمہ دار تھے، ان کے ساتھ ہونے والے بہت سارے واقعات ہیں۔ اور ان واقعات کو اگر ہم کھول کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی جو ہے کیسے گزارتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنے گھر والوں کے ساتھ اور جو ہے اپنے معاشرے والوں کے ساتھ جو ہے کیسا ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے کچھ اور غلطی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اپنے بچوں کو لے کر کے یا اپنے گھر والوں کو لے کر کے، وہ ہے تحفے جب ہم دیتے ہیں تو اس میں جو عدل نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، کہ جب نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو ان کے والد نے ایک تحفہ دیا، کچھ مال تحفے میں دیا، تو ان کی ماں نے کہا کہ میں جو ہے یہ قبول نہیں کروں گی جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہی نہ دے دیں۔ تو وہ جب آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، اپنا یہ معاملہ بتلایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے یہ تحفہ اپنے بچوں میں سب کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بس صرف نعمان کو دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتقوا اللہ سے ڈرو واعدلوا بین اولادکم، اور اپنے بچوں میں جو ہے عدل کرو۔ تو تحفے تحائف دینے کا جب موقع آتا ہے تو ہم یہ یاد رکھیں کہ چاہے بچہ جو ہے زیادہ محنت کرنے والا ہو، چاہے جو ہے مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں، تحفہ دینے کا جب معاملہ آتا ہے تو جو ہے اس میں بچوں کے درمیان عدل کرنا ہے۔ ضروریات کی بات نہیں کر رہا، تحفے تحائف کی بات کر رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے میراث اور وصیت جب ہم کرتے ہیں، جب بھی ہمارے پاس جو ہے بہت زیادہ
غلطیاں دیکھی جاتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ مال اپنا ہے تو جس طریقے سے چاہیں وصیت کرتے ہیں، جس طریقے سے چاہیں اپنے بچوں میں بانٹ دیں. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں کچھ آیات نازل کی ہیں اور اس میں وراثت کے سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے ذکر کر لیے اور ہر ایک کا حق ذکر کر دیا. تو ان حقوق کو مارنا جو ہے پھر جو ہے قیامت کے دن ہمارے لیے وبال بن سکتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے مقدر رکھا ہے، یعنی جو حقوق مقدر رکھا ہے اپنے اہل و عیال کا، اپنے بچوں کا، اپنی بیویوں کا، اپنے بہنوں کا یا ماں باپ کا، جو حقوق اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کر دیا، جو بتلا دیا ہے قرآن میں، اس سے اگر ہم ہٹیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فریضۃ من اللہ کہ یہ حقوق کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے طرف سے فرض کیے ہوئے حقوق ہیں، یعنی ان سے ہٹنا کیا ہے، یہ بالکل حرام ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا لا وصیۃ لوارث کہ جو وارث ہے، جو وراثت میں مال دینے والا، یعنی کہ ہمارے بعد جو بچے ہیں یا بیوی ہے یا دیگر جو ورثاء ہے، ان کے لیے جو کوئی وصیت نہیں ہوتی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں نازل کر دیا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہو گیا وہی اسی طریقے سے جو ہے مال جو ہے بانٹا جائے گا. اور یہ ہمارے پاس جو بالکل عام ہے اور ہر جگہ جو ہے یہ دیکھا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے لڑائیاں لوگوں میں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیم، شریعت کی تعلیم کو چھوڑ کر کے ہم اپنی ہوا پرستی اور اپنی نفس پرستی میں لگے ہوئے ہیں. اور جیسے دل میں آئے ہم جو ہے اپنے مال کو جو ہے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور جیسے دل میں آئے جو وصیت کیے جا رہی ہے، بالکل جو ہے یاد رکھیں اس کا جو ہے قیامت کے دن سوال ہوگا، کیونکہ یہ ان کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حق مقرر کر دیا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تمہیں تمہارے بچوں کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہم اسی طریقے سے اپنی وراثت کو بانٹیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا ہے. اور اس کے علاوہ دوسری وصایا جو ہے، دوسری وصایا جس میں جو اجازت ہے کہ ہم کچھ اور وصیت کریں غیر ورثاء کے لیے، وارثین سے ہٹ کر کے لیے کچھ اور وصیت کریں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اور جو شریعت نے اس میں اجازت دی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہ سنت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں ہمارے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اور ہمارے معاشرے کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنے والا اور ایک مثالی سلوک کرنے والا، ایک مومن کا سلوک کرنے والا جو اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو اور ہمارے عمل کو، ہمارے رویے کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر دے. واللہ اعلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الضعفاء في فلسطين، اللهم انصرهم من نصرك، اللهم انصرهم واخذل من خذل الدين، واخذل العداة اليهود الظالمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.